بالکل اس وقت ہم موجود ہیں پلندری ریسٹ ہاؤس میں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جوائنٹ سپریم کونسل جو ملازمین کا ایک اتحاد بنایا گیا ہے, اس کے صدر جنہوں نے 15 مارچ سے ایک تحریک کا آغاز کرنا شروع کیا ہے, جس کا مقصد پلندری کے جو ملازمین ہیں ان کو بنیادی حقوق دلوانا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار اکمل صاحب جو جوائنٹ سپریم کونسل ضلع سدنوتی کے صدر ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ ایک تحریک کا آغاز شروع کر رہے ہیں, ان کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور ان کے مطالبات کیا ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں جے کے نیوز کا کہ انہوں نے ملازمین کے درد کو سمجھا. تو غفار صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ جوائنٹ سپریم کونسل ضلع سدنوتی کے اندر اس کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا. جوائنٹ سپریم کونسل چونکہ پہلے سے ضلع کے اندر ملازمین کا ایک اتحاد موجود تھا اور غیر فعال تھا, اس دفعہ ہم نے اس کو فعال کیا ہے. اور الحمدللہ ضلع سدنوتی کی 13 تنظیموں کا یہ گلدستہ ہے. 13 تنظیموں نے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کر کے یہ ذمہ داری میرے کانوں پہ ڈالی ہے اور مجھے جو ہے وہ اس کا صدر منتخب کیا ہے. باقی بات رہی ہے ہمارے مطالبات کی, چونکہ یہ کسی ایک ملازم کا مطالبہ نہیں ہے. یہ مطالبہ جو ہے یہ ضلع سدنوتی کے جملہ ملازمین کا ہے. اور ہم نے 2 نکاتی ایجنڈا رکھا ہے اور وہ ہم نے حکومت کو بھی تحریک کر دی ہے, چیف سیکرٹری کو بھی کر دی ہے. اس میں سب سے پہلا جو مین ہمارا مطالبہ ہے وہ بگ سٹی ہے. اور بگ سٹی کے لیے چونکہ یہاں پہ ایک افواہ چل رہی ہے کہ یہ ضلع سدنوتی کے اندر نہیں ہو سکتا, ہمارا جو انیشیٹو ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ پلندری جو ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اور اس بیس کیمپ کی بنیاد پہ جو ہے یہ ہمیں بگ سٹی دینا چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ پلندری جو ہے یہ دارالحکومت ہے, پہلا دارالحکومت ہے یہ آزاد کشمیر کا. ہمیں تو بگ سٹی اس وقت سے مل جانا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا اور ہماری قربانیاں جتنی بھی تھی وہ ساری رائے گاں گئی. 4 سال جو ہے وہ صدر دفتر جو ہے یہاں سے ہو کے چلتے رہے پلندری سے, لیکن کسی بھی ہمارے لیڈر نے, کسی بھی حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ یہاں بھی جو ہے وہ بگ سٹی آنا چاہیے. کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کہیں دکانیں زیادہ ہو جائیں تو وہاں بگ سٹی دیں, کہیں آبادی زیادہ ہو جائے تو وہاں بگ سٹی دیں. آپ دیکھیں کہ 1831 میں جہاں گرلز کالج موجود ہے وہاں پہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے ان کی گردنیں کاٹ کے 7000 کھوپڑیوں کا مینار بنایا گیا. اور 1832 میں منگ کے اندر سبز علی خان اور ملی خان اور ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ان کی زندہ کھالیں اتاری گئی. اب دیکھیں کہ کوٹلی جب آزاد ہوا تو پلندری کا جو سپہ سالار تھے کرنل شیر احمد خان, یہ ان کی قیادت میں ہوا. اسی طرح میرپور جب آزاد ہوا تو پلندری کے سپہ سالار تھے خانہ منگ, ان کی قیادت میں یہ ہوا. یہاں پہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی وزیر اعظم آتے ہیں, صدر آتے ہیں یا کسی اپوزیشن کا جلسہ ہوتا ہے تو ہمیں آ کے یہاں جو ہے وہ اسٹیج سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غازی اور مجاہدوں کی سرزمین کے رہنے والے ہیں, اور ہمیں خوش کر کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں. ہمارا بنیادی ہم انیشیٹو جس پہ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پلندری دارالحکومت تھا اور وہ یہاں سے اٹھایا گیا. ہم اس وقت سے جو ہے یہ بگ سٹی مانگ رہے ہیں. جی, یہ کہنا تھا یہاں کے جو ملازمین اتحاد کے صدر ہیں سردار اکمل خان صاحب, چونکہ ان کے مطالبات جو ہیں کہ پلندری کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو شہداء نے قربانیاں دی ہیں تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس سے بڑی بات کہ جو آزاد کشمیر کی جو عبوری حکومت بنی تھی اس حکومت کا جو پہلا دارالخلافہ تھا وہ پلندری کی حدود میں جنجال ہل کے مقام پر رکھا گیا تھا. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پلندری میں بگ سٹی کا قیام عمل میں لانا نہایت ہی ضروری ہے. ساتھی رپورٹر شفقت شہزاد کے ساتھ عبدالغفار خان, جے کے نیوز, پلندری, آزاد کشمیر.